کی موت دے۔ تو اب کسی نے نہیں کہا کہ آپ مدینے سے نکلیے، باہر جائیے، جہاد کیجیے، شہادت ملے گی۔ حضرت عمر تو ساتھ مشروط کر رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں مالک اگر کرم ہو جائے، اس دعا میں ساتھ شامل کر رہے ہیں کہ مجھے باہر نہیں جانا، اللہ موت بھی اپنے نبی کے شہر میں عطا فرما۔ یہ جملے تو بخاری میں ہیں، شارحین حدیث نے لکھا ہے، ان کی اپنی صاحبزادی جو ام المومنین ہے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ عرض گزار ہوئیں، عرض کرنے لگی امیر المومنین مدینہ منورہ میں تو کوئی ایسی جنگ نہیں ہو رہی اور آپ مدینے میں شہادت مانگ رہے ہیں، تو یہ ہے عمر۔ فرمانے لگے بیٹا جب رب چاہے نا تو پھر شہادت اس شہر میں بھی نصیب ہو سکتی ہے۔ پھر حضرت عمر پر نماز پڑھاتے ہی حملہ ہوا، انہیں شہادت بھی ملی، حضور کی مسجد نبوی میں ملی، حضور کے شہر نور میں ملی۔ اس دعا کو لوگوں نے قبول ہوتے دیکھا، اور کرم بالائے کرم یہ ہے کہ انہیں دفن ہونے کے لیے جگہ گنبد خضرا میں نصیب ہوئی۔ یہ کرم بالائے کرم دیکھو، آخری ویلے میریاں اکھیاں راہ تکنا ہے تیرا، تیرا تے سجنا کچھ بھی نہیں جانا، گر جے پا جائیں پھیرا، جے تو سر تے آن کھلووے نا تے چلو پردہ رہ جائے میرا، تے سوکھا نکلے ساوے ظہوری جے ویکھ لواں رخ تیرا۔ اگر ایسا کرم ہو جائے تو پھر بڑی بات ہے، کرم ہو جائے ایسا تو ہو گیا۔ جناب عمر کی دعا مقبول ہوئی۔ تو جس طرح موت کا وقت مقرر ہے، اسی طرح موت کی جگہ بھی مقرر ہے۔ وہ بڑی معروف روایت ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں۔ ابن ابی شیبہ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان بیٹھا تھا، تو وہ لکھتے ہیں کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور بڑا گھور گھور کے اس نوجوان کی طرف دیکھا، وہ کہاں فلسطین کے علاقے میں بیٹھے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لے گئے، تو جناب سلیمان علیہ السلام سے وہ نوجوان کہنے لگا یہ کون تھے جو مجھے گھور رہے تھے؟ فرمایا جناب اسرائیل ہیں۔ کہنے لگا حضور مجھے تو ڈر لگنے لگا، ہوا کو حکم نہیں دیتے مجھے سرزمین ہند میں پہنچا دے؟ وہ کہاں سے چلے، ہواؤں کے دوش پر سوار ہو کے یہاں پہنچے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت اسرائیل پھر حاضر ہوئے۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے کہا میرے دوست کو بڑا گھور کے دیکھتے تھے۔ عرض کی حضور بڑا پریشان تھا، دل میں خیال آتا تھا حکم تو یہ ہے کہ ہند میں روح قبض کرنا، اور یہ فلسطین میں بیٹھا ہے اور مجھے اگلی روح اس کی قبض کرنی ہے۔ تو حضرت سلیمان کہنے لگے یہ حکمت ہے نا مالک کی غالب آئی، جہاں اس کا وقت تھا وہیں جانے کی اس نے خواہش ظاہر کر دی، اور وہ سینکڑوں اور ہزاروں میلوں کا سفر ہوا کے دوش پر سوار ہو کے وہاں پہنچ گیا۔ عزیز دوستو، وقت بھی مقرر ہے اور جگہ بھی۔ ہاں ایک بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ بہرحال کچھ لوگ ایسے ہیں جو موت سے ڈرتے ہیں۔ زیادہ تر وہ لوگ موت سے ڈرتے ہیں جن کے پاس سہولیات زیادہ ہے، زندگی آسودہ ہے، جنہوں نے بہت ساری آسانیاں اپنے ڈرائنگ روم میں جمع کر لی ہیں، بہت اپنے ماحول کو انہوں نے آرام دہ کر لیا ہے، وہ موت سے بہت زیادہ خوف کھاتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں۔ موت کا ڈر انسان کو بزدل بنا دیتا ہے۔ ایک دفعہ بھی زندگی میں کلمہ حق نہیں کہہ سکتا بندہ، وہ کچھ لمحوں کے لیے بھی احقاق حق کے لیے کھڑا نہیں ہو پاتا۔ موت کا خوف لوگوں کو رات کی نیند ان کی لے جاتا ہے۔ موت کا ڈر وہ اس طرح سے انسان کے گرد شور کرتا ہے جیسے کوئی سانپ پھنکار رہا ہو۔ موت جن لوگوں کے قریب آ جاتی ہے وہ بزدل ہو جاتے ہیں۔ وہ صرف سانپوں سے نہیں ڈرتے، رسیوں سے بھی ڈرتے پھرتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے معاملے میں خوف زدہ ہو جانا، زندگی اپنے لیے دشوار کر لینا، اور اس کی دلیل صحیح حدیث میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ قیامت کے قریب لوگ تم پر اس طرح ایک دوسرے کو بلائیں گے جیسے کھانے پہ بلایا جاتا ہے، آؤ